الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کُلُوا مما رزقناکم حلالا طیبا، ایمان والو ہم نے تمہیں رزق عطا کیا، تم کھاؤ حلال میں سے، طیباً اس صورت میں کہ وہ پاکیزہ بھی ہو۔ حلال اور پاکیزہ یہ دونوں شرط ہے کسی بھی کھانے کو کھانے کی۔ محترم ساتھیوں، کھانا کھانے کے کچھ آداب جو ہمیں معلوم نہیں ہیں، ہم اکثر ان میں غلطی بھی کر جاتے ہیں یا لا علمی کی وجہ سے انہیں ترک کر دیتے ہیں۔ کھانے کا پہلا ادب یہ ہے کہ کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لینی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا جب تم میں سے کوئی کھانا شروع کرے فَلْيَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، وہ بسم اللہ پڑھ لے۔ اگر وہ کھانا شروع کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا بھول گیا ہے، یعنی اس کو یاد نہیں رہا کہ اس نے بسم اللہ پڑھنی ہے، فَإِن نَسِيَ، اگر وہ بھول جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آیا فَلْيَقُلْ بسم اللہ اولہ وآخرہ، کہ وہ یہ جملے کہہ لے کہ اس کا اول اور آخر اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، بسم اللہ اولہ وآخرہ۔ تو محترم ساتھیوں، کھانا کھانے کا پہلا ادب تو یہی ہے کہ بندہ کھانا آغاز کرتے وقت بسم اللہ پڑھ لے، اگر بھول جائے تو بسم اللہ اولہ وآخرہ پڑھ لے۔ دوسرا ادب کھانے کا یہ ہے کہ کھانا دائیں ہاتھ سے کھایا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کھانا اور پینا دائیں ہاتھ کو استعمال کیا کرو، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ، جو شیطان ہے وہ کھاتا بھی الٹے ہاتھ سے ہے اور پیتا بھی الٹے ہاتھ سے ہے۔ تو اس لیے کھانا کھانے کا ادب یہی ہے۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ کھانا دائیں ہاتھ سے کھایا جائے اور شیطان وہ بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، اس کی مخالفت کی جائے۔ تیسرا ادب کھانے کا یہ ہے کہ جو بندہ کھانا کھانے بیٹھے اس کو چاہیے کہ وہ کھانا کھاتے وقت بیٹھ کر کھانا کھائے، کھڑے ہونے کی صورت میں کھانا نہ کھائے۔ کھانا اکثر شادیوں کے اندر یا ہمارے گھریلو حالات کے اندر بھی ایسی صورت پیدا ہو جاتی ہے جس میں ہم کھڑے ہو کر کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ کسی صورت بھی درست نہیں ہے، یہ سنت کے خلاف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یشربن احدکم قائما، تم میں سے کوئی بندہ کھڑے ہو کر پانی نہ پیے۔ تو جب یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تو ایک صحابی سوال کرنے لگے، اللہ کے رسول کھڑے ہو کر کھانے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا اشر و اخبث، وہ اس سے بھی برا اور بدتر ہے۔ تو محترم ساتھیوں، کھانے کا یہ ادب، اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ کھڑے ہو کر کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ تیسرا ادب یہ ہے کہ کھانا کھاتے ہوئے، کھانے کے دوران کھانا اتنا سا کھائیں کہ اپنے پیٹ کے اندر 3 حصے کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتے وقت تم اپنے پیٹ کے 3 حصے کرو، اور ایک حصہ جو ہے وہ پانی کے لیے رکھ لو، ایک حصہ وہ کھانے کے لیے رکھ لو، ایک حصہ سانس لینے کے لیے۔ ہم کیا کرتے ہیں، تینوں حصوں کو کھانے سے بھر لیتے ہیں، پھر پانی اپنا راستہ خود ہی بنا لیتا ہے اور سانس اللہ نے دینی ہے۔ تو یہ طریقہ نہ اختیار کیا کریں، کھانا نارمل کھایا کریں، سانس کی جگہ بھی چوڑا کریں۔ کبھی کبھار پیٹ بھر کے بھی کھانا کھانا چاہیے، کبھی دعوت ہے، اچھی جگہ ہے تو اس کے لیے بندہ کبھی کبھی دل چاہتا ہے اچھا کھانا ہے، پیٹ بھر کے بھی کھا لینا چاہیے، لیکن اس کو معمول نہیں بنا لینا چاہیے۔ تو کھانا کھانے کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ بندہ کھانا کھاتے وقت اپنے پیٹ کا خیال رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ملا ابن آدم شرًا ویاء من بطنہ، ابن آدم نے کوئی ایسا برتن نہیں بھرا جو اس کے پیٹ سے برا ہو، یعنی پیٹ سے برا برتن اس نے آج تک کوئی بھی نہیں بھرا۔ ایک برتن لیں آپ، اس کے اندر جو آپ صبح کو اٹھ کر کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، پانی ڈال دیں۔ اس کے بعد آپ ناشتہ کرتے ہیں، جو کھاتے ہیں وہ چبا کر، جو چیزیں آپ حلق سے نیچے اتارتے ہیں، پیٹ میں لے کے جاتے ہیں، وہ ساری اس برتن کے اندر جمع کرتے جائیں، اور پھر اس کے بعد اس برتن کی شام کو کیفیت دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ اس کے اندر پانی، اس کے اندر ہم سگریٹ، نسوار، جو بھی سارا دن کھاتے پیتے ہیں، کھانا چبایا ہوا سارا اسی کے اندر ڈالتے جائیں، جو چیزیں آپ نے حلق سے نیچے اتارنی ہے۔ شام کو اس برتن کی حالت دیکھیں کہ اس برتن کی حالت کیا ہے۔ تو یہ سب سے برا برتن ہے پیٹ، جس کو ہم بھرتے ہیں، تو اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔
کھانا کھانے کا تیسرا ادب یہ ہے کہ کھانا جب کوئی دعوت پہ آپ کو بلایا جائے تو اس کی دعوت کو کھانے کی دعوت کو قبول کیا جائے، ولیمے کی طرف بلایا جائے تو اس کے بھی دعوت کو قبول کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس بندے کو کھانے کی دعوت دی جائے، ولیمے کی دعوت دی جائے تو وہ اس کی دعوت کو قبول کرے، یہ مسلمان کا حق ہے۔ کھانے کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ آپ جب کھانا کھا لیں تو اپنے ہاتھ جو ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تم میں سے کھانا کھا لے فلا یمسح یدہ، آج کل کیا ہوتا ہے ہم ٹیشو تولیے یا کسی بھی کپڑے کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو صاف کر لیتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلیلعقھا او یلعقھا، وہ اپنے ہاتھوں کو چاٹ لے یا کسی کو چٹوا دے، بچہ ہے، بیوی ہے یا کوئی گھر میں بکری جانور ہے، کسی کو بھی چٹوا دے، وہ اپنے ہاتھ خود چاٹ لے یا کسی کو چٹوا دے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ کھانے کا آخری ادب یہ ہے کہ کھانا کھانے سے جب آپ فارغ ہوں تو کھانا کھانے کی دعا پڑھنی چاہیے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، کہ اللہ کا میں شکر ادا کرتا ہوں، اس نے ہمیں اتنی مہنگائیوں کے باوجود، اتنے فتنوں کے باوجود، اتنی غربت کے باوجود اللہ نے ہمیں کھلایا، ہمیں پلایا اور ہمیں مسلمان بنایا، یہ اللہ کا ہمارے اوپر بہت بڑا انعام ہے۔ تو محترم ساتھیوں، کھانے کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ بندہ کھانا جب ختم کر لے تو کھانے کے آخر میں دعا پڑھ لینی چاہیے، یہ بہت ہی اہم ادب ہے، اس سے شیطان انسان کے کھانے کے اندر ملوث نہیں ہوتا۔ تو یہ ساری چیزیں جو کھانے کے دسترخوان پر، اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور کھانے کا ایک ادب کھانے کے دوران یہ بھی ہے کہ بندہ کھانا کھاتے وقت اپنے آگے سے کھائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بچے کے ساتھ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے تو وہ پلیٹ کے اندر چاروں طرف ہاتھ گھما رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا یا غلام سم اللہ وکل مما یلیک، سم اللہ وکل مما یلیک، سم اللہ، اللہ کا نام لو اور دائیں ہاتھ سے کھاؤ، وکل بیمینک وکل مما یلیک، اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ، وکل مما یلیک، اور اس طرف سے کھاؤ جو آپ کے سامنے ہے۔ تو کھانے کے اندر ہاتھ اس طرح نہیں دوڑانا چاہیے، اپنے آگے سے کھانا چاہیے۔ یہ چند ایک آداب کھانے کے، اس کو ملوث خاطر رکھتے ہوئے کھانا کھانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔